كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 213۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لوگ دین سے اور دین والوں سے اختلاف کیوں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ پچھلی آیات میں یہ ارشاد فرمائی تھی کہ جب دنیا دل میں آ جائے، ایک ہے دنیا میں رہنا اور ایک ہے دل کے اندر دنیا کا رہنا، دونوں میں فرق ہے۔ دنیا میں رہنا تو دنیا کو مانگنے کا بھی حکم ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، لیکن دل کے اندر دنیا کی محبت ہو، اس چیز سے منع کیا گیا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی طلب نے تمہیں ہلاک کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت یعنی قبروں میں پہنچ جاؤ۔ دنیا کسی کو کتنی بھی مل جائے اس کا پیٹ کبھی بھی اس سے نہیں بھرے گا۔ ایک وادی ملے گی تو وہ دوسری کی تمنا کرے گا، وہ ملے گی تو تیسری کی تمنا کرے گا۔ قبر کی مٹی ہے جو انسان کا پیٹ بھر سکتی ہے بس۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، وہ آئے، ان کے ساتھ ان کی اہلیہ محترمہ حضرت اما حوا تشریف لائی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلافت عطا فرمائی 10 محرم الحرام کو۔ آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے انسانی مزاج کے ساتھ ایسا منسلک فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی ایک بیٹا اور ایک بیٹی صبح کو پیدا ہوتے اور ایک بیٹا اور بیٹی شام کو پیدا ہوتے۔ نسل انسانی کا یوں اللہ نے آغاز فرمایا ہے۔ جو صبح کو پیدا ہوتے ان کا جو دوسرے وقت میں پیدا ہوتے ان کے ساتھ نکاح ہوتا۔ یوں نسل انسانی چلی ہے، چلتے چلتے صدیاں گزری، علماء نے لکھا ہے کئی قرن گزرے، یہاں تک کہ اتنا طویل زمانہ گزرا کے بعد مفسرین نے لکھا ہے ادریس علیہ السلام کے آنے تک جتنا دور گزرا، اس سارے دور کے متعلق اللہ نے فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، امت ایک ہی دین پر تھی، سب لوگ ایک دین کے مطابق زندگی گزار رہے تھے۔ وہ دین جو دین فطرت تھا، جو آدم علیہ السلام تعلیم دیا کرتے تھے، بس اس کے مطابق زندگی سب کی گزر رہی تھی۔ کانا تھے الناس، سارے کے سارے لوگ، امتم واحدہ، ایک امت، ایک دین پر تھے، ایک دین کے ماننے والے تھے، ایک ہی طریقے پر تھے اور آدم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کر رہے تھے سارے۔ پھر چونکہ انسان کا مزاج مختلف ہے، مختلف مزاج کے لوگ آئے، ہر ایک کے مزاج کے مطابق اس کی اپنی رائے تھی جو اس نے قائم کی۔ مزاج کے مختلف ہونے کے ساتھ اختلاف رائے قائم ہوا، اور جب اختلاف رائے قائم ہوا تو مختلف نظریات پیدا ہوئے، مختلف عقائد پیدا ہوئے۔ وہ تعلیم جو آدم علیہ السلام نے دی تھی، جو تعلیم فطرت تھی، جو دین فطرت تھا، جو اللہ کا دین تھا، اس سے اختلاف پیدا ہوا۔ لوگوں نے کہا بھی نہیں یہ کام بھی ہے، کچھ ایسے کام کہ جو دین نہیں تھے کہا یہ دین ہے، کچھ ایسے کام جو دین تھے کہا یہ دین نہیں ہے۔
اپنے اپنے مزاج کے مطابق لوگوں نے اختلاف کیا، تو جب لوگوں نے اختلاف کیا تو اللہ نے اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے فرمایا فبعث اللہ، پھر مبعوث فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اختلاف کو ختم کرنے کے لیے، اختلاف کو رفع کرنے کے لیے اللہ نے مبعوث فرمایا۔ کس کو؟ النبیین۔ آیت کو ساتھ ساتھ دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی۔ النبیین کن کو مبعوث فرمایا؟ انبیاء کو مبعوث فرمایا، مختلف پیغمبروں کو مختلف ادوار میں مبعوث فرمایا۔ وہ پیغمبر کیا کرتے؟ وہ لوگ جو حق کو ماننے والے تھے ان کو مبشرین، ان کو جنت کی خوشخبریاں سناتے، ان کے ساتھ جنت کے وعدے کرتے، بشارت دیتے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، علی عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ 10 صحابہ کو ایک ہی محفل میں جنت کی بشارت دی، بشارت دیتے تھے۔ مبشرین، انبیاء بشارت دیا کرتے تھے ان لوگوں کو جو ان انبیاء پر ایمان لاتے، انہیں جنت کی بشارت دیتے۔ لیکن کچھ ایسے بھی لوگ تھے کہ جو انبیاء و رسول کی تکذیب کرتے اور ان کی تعلیمات کو جھٹلاتے۔ جو لوگ جھٹلانے والوں میں شامل ہوتے ان کے لیے انبیاء منذرین، ان کو جہنم سے ڈراتے۔ ڈرانے والے بھی ہیں، خوشخبری سنانے والے بھی ہیں۔ اور صرف اللہ نے نبی کو مبعوث نہیں کیا، بلکہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے نبی کو مبعوث کرنے کے ساتھ ساتھ کتابیں بھی بھیجی ہیں، شریعت بھی بھیجی۔ انبیاء و رسول کی مجموعی جماعت کے ساتھ اللہ نے وَأَنزَلَ، اور نازل کی، مَعَهُمْ، ان کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ اللہ نے نازل کی کیا؟ الکتاب، کتابیں نازل کی۔ کتاب نازل کی بالحق، سچی کتاب، حق کے ساتھ۔ اللہ نے انبیاء و رسول کی مجموعی جماعت کے ساتھ آسمانی کتابیں بھی ٹھیک طور پر نازل فرمائیں۔ اور انبیاء کا بھیجنا دیکھیں، نبی کی تعلیم کے ساتھ کتاب آئی ہے۔ کتاب کا سمجھنا نبی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہدایت صرف کتاب اللہ میں نہیں ہے، بلکہ کتاب اللہ کو سمجھانے کے ساتھ حبیب اللہ بھی ہے۔ اللہ نے جب قرآن ہدایت کے لیے نازل کیا تو سمجھانے کے لیے رسول اللہ بھیجے کہ جو بتائیں گے کہ اللہ کے کلام کی مراد کیا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں، اللہ فرما کیا رہے ہیں، اللہ نے جو نازل کیا اس کا مطلب کیا ہے۔ قرآن ہدایت سب کے لیے نہیں ہے، ماننے والوں کے لیے۔ ان کے ساتھ اللہ نے کتابیں نازل کی۔ کیوں نازل کی؟ نبی بھیجے اور نبیوں کے ساتھ کتابیں بھیجی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مزاج کے بدلنے سے لوگوں کا نظریہ بدلا تھا، عقیدہ بدلا تھا، فکر بدلی تھی، رائے بدلی ہوئی تھی، اس کے متعلق لیحکم، اس کے متعلق فیصلہ کرے اللہ، لیحکم، تاکہ فیصلہ فرما دے اللہ تعالیٰ ان رسولوں کے ذریعے اور ان کتابوں کے ذریعے اختلاف کرنے والوں کے درمیان، بین الناس، لوگوں کے درمیان، فیما، ان امور مذہبی میں کہ جن میں اختلافو فیہ، جن معاملات میں وہ اختلاف کر رہے تھے، جن میں وہ آپس میں جھگڑتے تھے، ان میں اللہ تعالیٰ تاکہ فیصلہ فرما دے۔ ظاہر ہے کہ جب رسول آ گئے، کتابیں آ گئی، اور جو حقیقت ہے اس کا اظہار ہو گیا، امر واقعی متعین ہو گیا، تو دوسری بات کا یعنی دوسری رائے کا باطل ہونا یقینی ہو گیا کہ یہ رائے درست ہے اور یہ رائے غلط ہے، یہ نظریہ درست ہے اور یہ نظریہ غلط ہے، یہ عقیدہ حق ہے اور یہ عقیدہ باطل ہے، یہ توحید ہے اور یہ شرک ہے۔ تو جب سب کچھ واضح ہو گیا، کتاب اللہ کے آنے کے بعد، انبیاء و رسول کے آنے کے بعد، اللہ کے فیصلہ کر لینے کے بعد، اختلاف کو مٹا دینے کے بعد،
چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ اس کتاب کو قبول کرتے، لیکن کچھ لوگوں نے خود اس کتاب کو نہ مانا اور اس کتاب میں اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ وَمَخْتَلَفَ، اور نہیں اختلاف کیا، فِيهِ، اس کتاب میں یہ اختلاف اور کسی نے نہیں کیا، الا مگر الذین، ان لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ اوتوہ، جن کو دی گئی، من بعد، اس کے بعد، ما جاءتہم البینات، کہ واضح دلائل ان کو اس کے بعد عطا کی گئی، یعنی ان لوگوں نے اولاً اختلاف کیا ہے کہ جن کو وہ کتاب ملی تھی، جو اہل علم تھے، جو اہل فراست تھے، اہل فہم تھے، اول مخاطب جو لوگ تھے، سمجھنے والے تھے، سب سے پہلے انہوں نے اختلاف کیا، اور پھر عوام الناس نے اختلاف کیا، وہ عوام جو ان کے ساتھ مل گئی، جو ان کے نظریے کو پروموٹ کرنے لگے، بیان کرنے لگے، تشہیر کرنے لگے، ان کو اپنے معاون ہونے کا اطمینان دلانے لگے، انہوں نے اختلاف کیا۔ اور اختلاف کیا کیوں؟ بغیم بینہم، اختلاف آپس کی ضد کی وجہ سے کیا، بغین، بغاوت کی وجہ سے، بغاوت کا مطلب ہے ضد، بینہم، آپس کا جو ان کی ضد تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا۔ لیکن اس اختلاف کے بعد ان کے پاس دلائل آ چکے ہیں، دلائل ان کے ذہن نشین ہو چکے ہیں، اور انہوں نے اختلاف ضد کی وجہ سے کیا ہے، اور ضد کی وجہ بنیاد تو حب دنیا ہے، یا حب مال ہے، یا حب جاہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اسلام یا شریعت کا نظریہ، اللہ کے نبی کی تعلیمات جب کسی کی وجاہت کے خلاف ہوگی، کسی کی چودراہٹ کے خلاف ہوگی، کسی کے حکمرانی کے خلاف ہوگی، تو وہ اختلاف تو کرے گا۔ تو جب انہوں نے اختلاف کیا، اور کفر کا اختلاف کبھی بھی ایمان والوں کے لیے نقصان کا باعث نہیں بنتا، کفر کا اختلاف کبھی بھی اہل ایمان کے لیے نقصان کا باعث نہیں بنتا، بلکہ اللہ کیا کرتے ہیں جب اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں، وہ شبہات پیدا کرتے ہیں ایمان کے متعلق، شریعت کے متعلق، قرآن کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، قرآن کا عجیب عجیب ترجمہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک مترجم کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یہ جو آپ نماز میں دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، تو یہ کن لوگوں کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ اے اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ وہ کہتے ہیں جی پھر آپ قرآن کو آگے پڑھنا شروع کریں تو وہ انعام یافتہ لوگ تلاش کریں کہ وہ کون ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے قرآن کو پڑھا، تو اگلے چند رکوع کے بعد مجھے اگلے رکوع کے آغاز میں آیت ملی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو اس وقت کو، نعمتی التی انعمت علیکم، ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی تھی۔ تو انعام یافتہ لوگ مجھے مل گئے، کون سے؟ بنی اسرائیل۔ تو جو آپ قرآن کی نماز کی ہر رکعت میں دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرما، ان کا راستہ نصیب فرما، وہ تو بنی اسرائیل ہے، وہ قرآن کی آیت ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اور آگے ہے وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میں نے تمہیں سارے جہان والوں پہ فضیلت عطا فرمائی۔ تو قرآن سے ثابت ہوا کہ بنی اسرائیل سارے جہان والوں سے فضیلت والے ہیں، اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں، اور ہم ان میں شامل ہونے کی اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اور یہ قرآن سے وہ ثابت کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کی شاید کا یہ ترجمہ اور یہ مفہوم نہیں ہے، اس کی بڑی وضاحت ہے آگے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ کفر شریعت میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، لوگوں کا ذہن بدلتا ہے کہ جی اس آیت کا یہ نہیں یہ مراد ہے، اس حدیث کا یہ نہیں یہ مطلب ہے، اور جب وہ اختلاف کرتے ہیں تو اللہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا فَهَدَى اللَّهُ، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ایمان والوں کو اس امر حق کے بارے میں کہ جس کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہو گیا تھا،
اللہ نے اس کے متعلق ایمان والوں کو ہدایت عطا فرمائی. فہد اللہ، پھر ہدایت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے. الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے. لما اختلفوا فیہ، ان امور کے متعلق کہ جن امور کے متعلق لوگ اختلاف کرتے تھے. من الحق بإذنہ، سچی بات کی ہدایت عطا فرمائی اپنے حکم سے. اللہ تعالیٰ پھر ان کو ہدایت عطا فرمائی. اور واللہ یہدی من یشاء، اللہ ہدایت عطا فرماتے ہیں، یعنی راستہ صراط مستقیم دکھاتے ہیں جسے چاہتے ہیں. واللہ یہدی، اور اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتے ہیں رسولوں اور کتابوں پر ایمان لانے کی بدولت ہدایت عطا فرماتے ہیں جسے چاہتے ہیں. الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف. صراط مستقیم سیدھے راستے کو کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یوں لائنیں لگائیں، یوں دائیں اور بائیں، سمجھ گئے. پھر ایک لائن لگائی سیدھی، لائنیں دائیں بھی ہیں بائیں بھی ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بائیں طرف والی لائن اور دائیں طرف والی لائن ہے ٹیڑھی، فرمایا کہ یہ شیطان کا راستہ ہے، اور یہ سیدھی لائن ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ سیدھا راستہ صراط مستقیم، اللہ کے نبی کا راستہ، قرآن کا راستہ. آئی سمجھ آ گئی ہے. اب ایک دفعہ پھر اس کا ترجمہ دیکھیں. کان الناس امۃ واحدہ، تھے سب لوگ ایک دین پر. فبعث اللہ، پھر مبعوث فرمائے اللہ نے النبیین، انبیاء. مبشرین، وہ انبیاء خوشخبری سنانے والے. ومنذرین، اور ڈرانے والے. وانزل، اور نازل فرمائی اللہ نے معہم، ان کے ساتھ الکتاب، کتاب کو. بالحق، سچی کتاب، حق کے ساتھ. قرآن کے بارے میں اللہ نے کہا نا کہ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ کتاب کانٹے پہ تلا ہوا سچ بولتی ہے. سچی کتاب اللہ نے نازل فرمائی اس لیے کہ لیحکم، تاکہ فیصلہ کرے اللہ تعالیٰ بین الناس، لوگوں میں، لوگوں کے درمیان. فی مختلفوا فیہ، جس بات میں وہ جھگڑا کریں، جس میں ان کا اختلاف ہے اس میں اللہ فیصلہ فرما دے. وَمَخْتَلَفَ فِيهِ، اور نہیں جھگڑا ڈالا کتاب میں. فیہ، کتاب میں، یعنی وہ لوگ کتاب آنے کے بعد کتاب اللہ میں اختلاف کرنے لگے تو کتاب میں نہیں اختلاف کیا. الا الذین، ہاں مگر ان لوگوں نے، مگر انہی لوگوں نے اوتو، کہ جن کو دی گئی تھی من بعد ما جاءتهم البینات، جن کو کتاب ملی تھی اس کے بعد کہ ان کو پہنچ چکے تھے صاف حکم، واضح دلائل ان کے پاس پہنچ چکے تھے. اور اختلاف انہوں نے اس لیے کیا بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، انا کی وجہ سے. ابلیس سجدہ کر دیتا لیکن انا کی وجہ سے نہیں کیا. انا بڑی خطرناک چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. فہد اللہ، پھر اب ہدایت کی اللہ نے الذین آمنوا، ایمان والوں کو. لما اختلفوا فیہ، اس سچی بات کی کہ جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے، جس میں وہ جھگڑا کر رہے تھے. من الحق بإذنہ، حق کی طرف اپنے حکم سے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ یہدی، ہدایت فرماتا ہے، ہدایت عطا فرماتا ہے. من یشاء، جسے چاہتا ہے. الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف.